تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں. آن لائن میں جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں. سورہ 3 مکمل ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ سورۃ العلق شروع کریں گے. سورۃ العلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ العلق ہے اور اس سورت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کو تقریباً مسلمان جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو سب سے پہلی وحی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو سب سے پہلی وحی میں سورۃ العلق کی کتنی آیتیں اتری؟ 5 آیتیں اتری. تو یہ ابتدائی 5 آیتیں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم بنیادی طور پہ 4 باتوں کو سمجھیں گے. اس صورت کا ترجمہ ہے، اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے، اور اس صورت کا موضوع ہے، اور اس صورت کا خلاصہ ہے. ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ 4 باتیں آئیں گی. سب سے پہلے انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، اور ترجمے سے پہلے مختصراً ایک بات آپ حضرات لکھ لیں، اس سے انشاءاللہ آگے سمجھنا آسان ہوگا. ان آیات کا جو شان نزول ہے اس سے متعلق مختصر سی بات آپ حضرات محفوظ کر لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال میں 6 مہینے کم تک پہنچ گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال میں 6 مہینے کم، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 39.5 سال. 6 مہینے کم تک پہنچ گئی. تو ان 6 مہینوں میں آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. سچے خواب مسلسل کثرت سے آپ نے خواب دیکھنا شروع کیا. حدیث پاک میں اس کو فرمایا رؤیا صالحہ. رؤیا عربی میں رؤیا کہتے ہیں خواب کو. 6 مہینے آپ کو سچے خواب آئے. اور اس جی رؤیا صالحہ سچے خواب آئے. جی کیسے لکھیں گے؟ را واو، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنائیں، پھر یا الف، پھر بڑی یا بنا دیں. رؤیا صالحہ، صالحہ سواد سے سچے خواب. ہاں ایک ہی چیز ہے بالکل، یہ وہی ہے. یہ سمجھ گئے دوستو؟
6 مہینے آپ کو سچے خواب آئے، اور اسی عرصے میں آپ کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی۔ خلوت نشینی یعنی اکیلے میں رہنا آپ کو پسند ہونے لگا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں آبادی سے دور جا کر اکیلے میں بیٹھ جاؤں، کوئی میرے ساتھ نہ ہو۔ اس کو خلوت کہتے ہیں، خلوت خا کے ساتھ، اور اگر جیم لگائیں جلوت تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ساتھ مجلس میں بیٹھ جانا۔ یہ فرق ہے خلوت میں اور جلوت میں۔ تو خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی، پسند ہونے لگی، اور اس کے لیے آپ نے مکہ کی آبادی سے نکل کر غار حرا میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ یہ 6 مہینے آپ نے گزارے، اور اس تنہائی میں بیٹھ کر آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے دوستوں۔ بخاری شریف کی بالکل ابتدائی حدیث جو ہے نا وہ اسی سے متعلق ہے، اس میں بڑی ابحاث ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کم از کم ایک ہفتے کے کھانے کا انتظام کر کے ساتھ لے جاتے تھے، ایک ہفتے کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک برتن میں رکھ دیتی، آپ اس کو کپڑے میں لپیٹ لیتے، پھر لے جاتے اپنے ساتھ۔ تو ایک ہفتے تک آپ اس کھانے کو استعمال فرماتے اور غار حرا میں رہتے۔ پھر جب وہ ختم ہوتا پھر آپ تشریف لاتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پھر آپ کے لیے تیار کرتے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو اس میں کتنی مدت گزر گئی؟ 6 مہینے گزر 6 مہینے گزر گئے، اور آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 40 سال، پورے 40 سال۔ رمضان المبارک 17 رمضان کا دن تھا، رمضان کی 17 تاریخ۔ اور آپ غار حرا سے باہر نکلے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ یعنی پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی کن سے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ تاریخ کون سی ہے؟ 17۔ یہ باتیں ہوتی ہے امتحان میں، یہ چیزیں آ جاتی ہے اچانک، پھر ذہن سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب باہر نکلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ جی انسانی شکل میں تھے۔ سمجھ گئے دوستو؟ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اقرأ۔ اقرأ کے معنی کیا ہے؟ پڑھیں، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، ما انا بقارئن، میں پڑھ نہیں پا رہا، میں پڑھ نہیں پا رہا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے یہ ترجمہ نہیں کرنا دوستو کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ گہری بات ہے۔ اسی لیے وہی ترجمہ لکھیں جو آپ سے عرض کیا، تاکہ ابحاث میں جانا ہی نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھ نہیں پا رہا۔ جی یہ عربی میں ہو رہی۔ انہوں نے اقرأ فرمایا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھ نہیں پا رہا۔ سمجھ گئے دوستو؟ جب یہ سنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے سے لگا کے بھینچ دیا، دبا دیا، جیسے گلے ملتے ہیں نا، تو گلے سے ملا کر آپ کو بھینچ دیا۔ بھینچنا جانتے ہیں نا؟ دبا دینا، اپنے جسم کے ساتھ دبا دیا۔ ٹھیک ہے؟
جب پہلی دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں پا رہا، یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کر بھینچ دیا، خوب دبا دیا آپ، پھر چھوڑ دیا۔ اب فرمایا اقرا، اب پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں اب بھی پڑھ نہیں پا رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کر بھینچ دیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ پھر چھوڑ دیا، فرمایا اقرا، تیسری مرتبہ پڑھیے۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں پا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کر بھیج دیا۔ یہ 3 کا عدد پورا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پورا ہوا۔ اب یہ جو 3 مرتبہ کا بھیجنا ہے اور آپ علیہ السلام کا فرمانا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، بہت تفصیلات ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ جب آپ حضرات ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے تو وہ باتیں آ جائیں گی۔ اس وقت وہ ابحاث بہت لمبی ہے، گہری ہے، اور دور حدیث کے طلبہ پڑھتے ہیں، یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو بھی آخری سال میں بتائی جاتی ہے ساری باتیں۔ تو آپ حضرات تو دور حدیث والوں سے تو آ گئی ہیں میرے خیال میں، ان سے آگے ہیں، بالکل آگے ہیں۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہو گیا، 3 مرتبہ، تو اب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہ نسبت منتقل ہو چکی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ نسبت منتقل ہو چکی تھی 3 مرتبہ پر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آیات کا پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 آیتیں، ٹھیک ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ساتھ پیچھے دہرایا۔ یہ 5 آیتیں آپ نے پڑھ لی۔ یہ پہلی وحی اتری آپ علیہ السلام پہ، اور جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ یہاں تک ہو گئی بات دوستو؟ یہ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات لکھیں، اس کیفیت سے آپ علیہ السلام پر سخت بخار طاری ہو گیا، سخت قسم کا بخار آ گیا، اس لیے کہ اچانک سب کچھ ہوا نا۔ آپ غار حرا سے نکلے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ہے، پہلی ملاقات ہے، اس نے 3 دفعہ دبا کر آپ کو بھینچا ہے اور پھر وحی دی ہے۔ یہ ایسا آنن فآنن ہوا کہ حضور علیہ السلام پر بڑی ایک تکلیف اور بوجھ آ گیا، بھئی یہ کیا ہو؟ تو جسم پر کپکپی آ گئی، بخار ہو گیا شدید، اور سیدھا گھر تشریف لے گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ان کے پاس تشریف لے گیا۔ بہت حوصلہ دیا حضور علیہ السلام کو، اس لیے ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بڑی سمجھدار۔ تو جب آپ علیہ السلام پہنچے تو فرمائے زملونی 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 زملونی، مجھے کوئی کمبل اوڑا دو۔ کمبل، جب سردی کا احساس زیادہ ہو تو انسان یہ تقاضا کرے، مجھے کوئی کمبل اوڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمبل اوڑا دیا۔ پھر پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کن کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سمجھ رہے نا دوستوں؟ غار حرا سے گھر آ گئے، بخار شروع ہو گیا تھا، ان سے فرمایا مجھے کمبل اوڑا دیں، کمبل اوڑا دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنا دیا ان کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے،
تو خود سے اپنے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا کہ بھئی اس کا حل نکالے. کتنی سمجھدار تھی. فوراً حضور علیہ السلام کو لیا اور ان کے چچزاد بھائی تھے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ کے سگے چچزاد بھائی تھے. ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. یہ ورقہ واو را قاف اور گولہا ورقہ چچزاد بھائی تھے. ورقہ ابن نوفل. اور یہ بہت عمر رسیدہ تھے, بہت بڑھاپے میں جا چکے تھے, اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے. ان کے عالم تھے. حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ جڑا ہوا لگتا ہے کچھ, سیدھا ان کے پاس گئی. وہ بھی لیٹے ہوئے صاحب فراش تھے. ان سے کہا کہ یہ آپ سے کچھ کہیں گے, آپ سن لیں. تو انہوں نے پوچھا, بخاری شریف میں الفاظ ہے کہ بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے ورقہ ابن نوفل کو پوری بات بتائی. یہ نام یاد رہے گا, ورقہ ابن نوفل. سالانہ امتحان میں MCQs میں یہاں پھنسا سکتے ہیں ہم آپ کو. جی نہیں, ہاں الف نہیں, ورقہ ابن نوفل. حضور علیہ السلام نے پوری بات بتا دی. جب اس نے سنی تو انہوں نے یہ جملہ کہا, ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ. کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو کن کے پاس آتا تھا؟ موسیٰ. اس لیے کہ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے نا, ان کو ساری تفصیلات کا علم تھا. کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے. اور سب صورتحال کو سمجھ گئے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں تھا. تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی. حالانکہ 13 سال بعد حضور نے نکلنا تھا نا, اس سے 13 سال پہلے ورقہ نے یہ بات بتائی. ساری باتیں چونکہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی آسمانی کتاب, کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. حضور علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا, کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ضرور کرے گی, ایسا ہوگا. سمجھ گئے؟ اور پھر فرمایا کہ کاش اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور حفاظت کروں گا. نصرم مؤزرہ کے الفاظ ہیں, ڈٹ کر آپ کی حفاظت کروں گا قوم کے مقابلے میں. لیکن ان کا جملہ بتا رہا تھا, محدثین نے فرمایا کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ مجھے زندگی نہیں ملے گی. تو اگر مجھے زندگی ملی تو میں آپ کی ڈٹ کر حفاظت کروں گا. یہ بات کس نے کی؟ ورقہ ابن نوفل نے کی. سمجھ گئے دوستوں؟ اور پھر حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آ گئے. اور اس روایت میں الفاظ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ورقہ انتقال کر گئے, پھر وہ چلے گئے دنیا سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دو باتیں اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیں دوستوں, پہلے ترجمہ, پھر اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں. وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھیے, اقرأ پڑھیے, بسم ربک اپنے رب کے نام سے, اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. بریکٹ میں لکھیں ہر چیز کو, جس نے پیدا کیا, بریکٹ میں کیا آئے گا؟ ہر چیز کو. یہ لکھنا ضروری ہے.
اس خلق میں عموم ہر چیز شامل، اس کائنات کی جتنی مخلوقات جاندار بے جان ہے وہ سب اللہ پاک نے پیدا کی نا، ہر چیز کو. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے. جی علق. یہ علقن جو ہے نا، اسی کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. خون کا لوتھڑا باز نے ترجمہ کیا. دیکھ لیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے معزز ہے. پڑھیے اور آپ کا رب الاکرم سب سے معزز ہے. دوسرا ترجمہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا. اکرم کے دو ترجمے. پہلا ترجمہ سب سے زیادہ معزز، دوسرا ترجمہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا. دیکھ لیے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، اس لیے کہ حصول علم کا ایک بڑا اہم ذریعہ وہ کیا ہے؟ قلم ہے. اب آپ حضرات لکھ رہے ہیں، یہ چیز محفوظ ہو رہی ہے، بعد میں یاد کرنا، سمجھنا، تیاری کرنا آسان ہے. یہ قلم کی برکت ہے. جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا. اس نے انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم جو یہ نہیں جانتا تھا. بریکٹ میں لکھیں گے دوسرے ذرائع سے. دوسرے ذرائع سے. یہ جملہ کیوں لکھیں گے ہم دوستوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ذرائع نہیں، دوسرے ذرائع سے اللہ پاک نے سکھایا. یہ کیوں لکھ رہے؟ جی کوئی اور ساتھی؟ دیکھیں نا پیچھے فرمایا قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو اس آیت میں یہ وضاحت کر دی کہ صرف قلم ہی علم کا ذریعہ نہیں ہے، علم کے ذرائع اور بھی ہیں، بہت سارے. سمجھ گئے؟ تو قلم کے بغیر آج علم حاصل ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ جی ذرا اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اب مثال کے طور پہ آج کی یہ تیز رفتار زندگی، ٹیکنالوجی، اس میں قلم کچھ بھی نہیں موجود ہے، لیکن وہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. ہر چیز جو انسان کے علم میں اضافہ کر لے گا وہ اس میں شامل ہو گئی ہے دوستو. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ ترجمہ آپ حضرات دیکھ لیں، باقی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں وہ پیر کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پوزیشن والے ساتھی کون کون سے ہیں بھائی ابھی تک؟ اول پوزیشن کس نے لی؟ آپ نے لی، ماشاءاللہ. اور اول ایک ہی ہے؟ دوم پوزیشن ماشاءاللہ. سوم ماشاءاللہ. 3 ساتھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں 4 ہے. چوتھے کون ہے؟ وہ ہے نا 1 2 3. ہاں ٹوٹل 4 ہے. سوم 3 ہے.